بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزے میں بیوی کا بوسہ لینا کیسا ہے؟ کیا بیوی کے ساتھ سو سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ سونا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا، بوسہ دینا یہ کیسا ہے؟ ایسا کرنے سے روزہ مکمل ہوگا یا نہیں کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسہ تناول کرنے سے متعلق بھی آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال سن لیجئے۔ پہلے وہ سوال اور اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو کیا روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا؟ عورتوں میں بات مشہور ہے کہ اگر ظہر کی نماز سے پہلے حیض آ جائے تو روزہ فاسق ہوگا، اگر ظہر کے بعد حیض آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو روزہ فاسق ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو عموماً غلط فہمی مشہور ہے کہ ظہر سے پہلے یا 12 بجے سے پہلے حیض آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر ظہر یا 12 بجے کے بعد حیض آئے تو روزہ فاسق نہیں ہوگا، اسے مکمل کریں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگرچہ آپ کو افطاری سے ایک لمحہ پہلے بھی حیض آ جاتا ہے تو آپ کا روزہ فاسق ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تو بعد میں اس روزے کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ روزے کی قضا لازم ہے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسہ دینا یہ کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے روزہ مکمل ہوگا یا نہیں؟ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا، بوسہ تناول کرنا، اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور روزے دار کے بوسہ تناول کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرمائی، یعنی اسے بوسہ تناول کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی سوال کچھ دیر بعد ایک اور شخص نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ تناول کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ تناول کرنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ تناول کرنے کی اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جسے روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ تناول کرنے کی اجازت نہ دی، جس کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ تناول کرنے سے منع کیا گیا، وہ ایک جوان نوجوان تھا۔ اب اس حدیث سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جسے اپنی شہوت پر مکمل بھروسہ اور پکا یقین ہو، اس کے لیے یہ عمل قابل حرج نہیں، یعنی وہ بوسہ تناول کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جس شخص کو اس بات کا غلبہ گمان ہو کہ وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا تو اسے انزال ہو جائے گا، یا بوسہ تناول کرے گا تو انزال ہو جائے گا، یا پھر اس کی شہوت بڑھ جائے گی اور بیوی سے بوسہ تناول کرتے کرتے ہم بستری کر بیٹھے گا، تو اس صورت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا اور بوسہ تناول کرنا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو پورا یقین ہے اور اسے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ لیٹ گیا یا بوسہ تناول کرے گا تو اس کی شہوت نہیں بڑھے گی، نہ انزال ہوگا، تو اس صورت میں روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ تناول کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلا کراہت اجازت ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں، اگرچہ اس چیز کا امکان ہو کہ شہوت بڑھ جائے گی، مشروبات کی نوبت آ جائے گی، یا پھر شوہر یا بیوی کو انزال ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ عمل مکروہ ہے۔
پلیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔